السلام علیکم. سورة البقرہ آیت نمبر 43 and 44. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ معزز سامعین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 احکام بیان کیے ہیں. نمبر 1 یہ کہ نماز قائم کرو، نمبر 2 یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور نمبر 3 یہ کہ باجماعت نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اقامت صلاۃ میں کیا کچھ آتا ہے؟ سب سے پہلے پاکیزگی، صفائی، نماز کے وقت کی پابندی، نماز کے ارکان کی پابندی جیسے قیام، رکوع، سجدہ، تشہد. اگر اس میں سے بھی ایک چیز بھی چھوڑ دی جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز سے پہلے اور نماز کے اندر کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ خشوع اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. لباس کا درست پہننا وغیرہ بھی اس میں شامل ہے. پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ جو ہے ایک خاص مال کے اندر سے خاص مقدار سے مستحق افراد کو دینا ہے. جیسے سونے کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ مخصوص مال ہو گیا، اور اس میں سے ایک مخصوص اماؤنٹ 2.5 کے اعتبار سے نکالنا، اور پھر یہ کہ یہ کسی مستحق کو دینا. یہ 3 چیزیں زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہیں. پھر فرمایا ورکعوا، اور رکوع کرو. یہاں رکوع کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. اور پھر فرمایا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس سے بعض علماء نے کیا مطلب لیا ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا. رکوع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا نام ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے. جہاں تک باجماعت نماز کی بات ہے، یہ مردوں کے لیے تو واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں. اگرچہ انہیں مسجد جانے سے روکا نہیں گیا. مرد اگر گھر میں بھی ہوں، جیسے باپ ہیں، بھائی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہر ایک الگ الگ نماز پڑھے، تو اس میں اگر مسجد نہ ہو کسی بستی میں یا اتنی دور ہو کہ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہو، تو اس صورت میں گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں. تو الگ الگ کے بجائے جماعت سے پڑھنا ضروری ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک نبینہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھے مسجد تک لے جائے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر پر ہی ادا کر لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت تو دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کیا اذان کی آواز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کی اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کو مسجد آنا چاہیے. اور وہ کیا تھے؟ نبینہ صحابی تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر میں تمہارے لیے کوئی اور رخصت نہیں پاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 آدمی بستی یا جنگل میں ہوں اور پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے.
پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب کر رہے ہیں، فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو واعظ کرتے کہ دیکھو حق پرست بنو، سچائی کو فالو کرو، لیکن جب سچائی سامنے آتی تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ معزز سامعین، تلاوت صرف کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، خود سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ بات شریعت میں ہی ناپسندیدہ ہے، عقل بھی اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اس بات کو عقل کے لیے کیا ناپسندیدہ ہے؟ دوسروں کو تو نیکی کی نصیحت کرنا، خود اس پر عمل نہ کرنا، یعنی عقل بھی اس بات کا انکار کرتی ہے کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے، غلط کام ہے۔ انسان کا ضمیر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس نیکی پر عمل نہ کرنا۔ مسلم کی حدیث ہے، ابدأ بنفسک، اپنے نفس سے آغاز کرو، فتصدق علیہا، پہلے اس پر صدقہ کرو۔ سب سے پہلا صدقہ انسان کا کہاں ہونا چاہیے؟ اپنی ذات پر۔ اگر بچ جائے تو شیئن، کوئی چیز، فلأہلک، تو اپنے گھر والوں پر۔ یہ ترتیب ہے، پہلے خود پر، پھر گھر والوں پر، اور پھر باہر۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا۔ وہ بچہ یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں؟ باپ نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بچہ مسلمان ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی من النار، اللہ کا شکر جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا۔ تو اس بچے کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، مسلمان ہو جاؤ، لیکن خود مسلمان نہیں ہوا۔ معزز سامعین، ہماری سوسائٹی میں ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو خود نماز نہیں پڑھتے اور اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ اس کا سمپل حل یہ ہے کہ جو کام والدین بچوں سے کہتے ہیں وہ پہلے خود کر کے دکھائیں۔ معزز سامعین، آج بچوں کی اصلاح اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے سامنے رول ماڈلز نہیں ہیں۔ وہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ان کے سامنے سچ بولنے والے نہیں ہیں۔ وہ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے سامنے عملی مثالیں نہیں ہیں۔ تو عملی مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے علماء کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ خود تو حق پر عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو خاص طور پر کتاب قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، عقل نہیں تم میں، عقل سے کام لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔